اس میں تو موسم کی بھی بہت ویریشن ہے. جب بہت سردی ہو جاتی ہے اس وقت بھی مطلب لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں میں اور اپنے علاقوں میں بند ہو کے رہ جاتے ہیں. تو کیا ایسے اقدامات کیے جا سکتے ہیں جس کے ذریعے عورتوں کے لیے ای لرننگ کے یعنی کہ کمپیوٹر کے ذریعے آن لائن کس طرح ان کی جو ہے لرننگ کو یقینی بنایا جا سکتا ہے. اور آخری جو ہے لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ سب سے امپورٹنٹ جو اس میں ہے جو عورتوں کی کمیونیکیشن میں سب سے بڑا بیریئر بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ جی جب عورتیں کسی طرح سے اگر انٹرنیٹ میں آ جاتی ہیں, ان کو انٹرنیٹ کی ایکسیس ہوتی ہے, ان کو فون ہوتا ہے یا ان کے پاس کمپیوٹر ہوتا ہے یا وہ کسی سوشل یا ڈیجیٹل میڈیا اکاؤنٹ کی مالک ہوتی ہیں, تو کس طرح ان پہ تشدد کیا جاتا ہے. ہمارے سامنے بڑی اہم مثالیں شامل ہیں. آپ کو پتا ہے کبھی بلوچ کا کیس ہے, ارم تنولی کا کیس ہے, جس میں ان عورتوں کو یا ان لڑکیوں کو اس لیے قتل کر دیا گیا کیونکہ وہ ڈیجیٹل میڈیا پہ تھی. اب اگر ہم پہلے پہ ڈیجیٹل کمیونیکیشن پہ ہمیں چھوٹے میں صرف آپ کو بتانا چاہتی ہوں, صرف کانٹیکٹ سیٹ کرنے کے لیے. میں بالکل اس کو انفلوئنس نہیں کرنا چاہتی آپ کے پروسیس کو, بٹ میں یہ تھوڑا سا اس کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ عورتوں سے زیادہ آن لائن جو ہے ان کے پاس فیسلٹی موجود ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ عورتیں جو ہوتی ہیں ان کے پاس CNIC کارڈ ہی نہیں ہے, مطلب 24% عورتوں کے پاس تو CNIC کارڈ نہیں ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جو قومی شناختی کارڈ ہے وہ سب سے پہلا قدم ہے. تو وہ کی اگر ڈیجیٹلائزیشن میں انہوں نے حصہ لینا ہے, کیونکہ سم جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو ملتی ہے تھرو CNIC نمبر یا CNIC. تو اس لیے ہوتا یہ ہے کہ اگر عورتوں کے پاس فون بھی ہوتے ہیں تو عام طور پہ ان کی جو سم آپ کے نام پہ ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے وہ مطلب ان کی اپنی ایک ریچ نہیں ہوتی. تو یہ نیٹ کا مسئلہ ہی ہے. صرف ہمیں اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. آپ بتائیں کہ کس طرح کہ جو کہ تقریباً ناٹ گڈ فار ویمن, یعنی کہ عورتوں کو انٹرنیٹ استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے. سو یہ والی جو چیزیں ہیں اس کے اوپر آپ سوچئے, ہمیں بتائیے کہ آپ کے علاقے میں کس طرح سے جو ہے جو کمیونیکیشن ہے اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. سیکنڈ میں کیونکہ بہت سینئر لوگ بیٹھے ہیں, میں بہت تیزی سے جاؤں گی تاکہ میں آپ کا زیادہ ٹائم نہ لوں اور آپ لوگ اپنی جو ہے مزید جو ہے اپنا خود کام کریں اور آپ ہمیں اپنی فیسلٹیز لے کے بھیجیں. دوسرا جو ہے فائنینشیل انکلوژن, ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز ہے. ہم جو ہے پاکستان کے پاس کے بے نظیر انکم پروگرام جب پاکستان نے شروع کیا تو اس کے اندر ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ بہت سی عورتوں کے شناختی کارڈ بھی بنے, بہت سی عورتوں نے یہ بھی کیا کہ شناختی کارڈ بن گئے, ان کے اکاؤنٹ کھلے اپنے بینکوں میں اور ان میں ان کے پیسے آنے شروع ہو گئے. لیکن آپ ابھی بھی دیکھیے کہ ابھی بھی ہماری جو عورتیں ہیں جو مائکرو فائنانس سے صرف 22% عورتیں مستفید ہو سکتی ہیں, اور یہ وہ مائکرو فائنانس اسکیمز ہیں جو کہ عورتوں کے لیے بنائی جاتی ہیں, لیکن اس کے باوجود بہت کم عورتیں اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں. اور اسی کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ 82% عورتیں جو ہیں وہ ان بینکڈ ہیں, یعنی کہ وہ نہ بینک میں ان کا اکاؤنٹ ہے, نہ ان کے پاس پیسے ہیں, نہ وہ اپنے پیسے جو ہے وہ اپنی زیور کی صورت میں اپنے گلے میں یا اپنے کانوں میں نہیں رکھتی ہیں. اگر ان کے پاس جب تو نیڈلیس ٹو سے کہ مطلب کتنی اور چیزوں سے وہ جڑی نہیں رہ سکتی, کیونکہ ان کی جو سونا ہے ان کے گلے میں یا کان میں یا ناک میں وہ کسی کو دے کے کوئی بارٹر کر کے چیزیں نہیں لے سکتی, کچھ نہیں کر سکتی. تو اس وجہ سے ان کو دھوکہ بھی زیادہ ملتا ہے اور وہ اپنی جو بھی ان کے کام ہوتے ہیں ان میں محدود ان کی جو ہے وہ ریچ ہو جاتی ہے. ابھی تک آپ دیکھ لیں 2008 تک تو صرف 4% عورتوں کے بینک اکاؤنٹ تھے, اب جو ہے 82% تو یعنی اس کا مطلب ہے 18% عورتیں 2018 تک جو ہے نا وہ ان کے بینک اکاؤنٹ ہے, اور 82% عورتیں جو ہیں وہ ان بینک ہے. تو کس طرح سے فائنینشیل انکلوژن کو یقینی بنایا جائے, اور اس کو ضرور جوڑیں کیونکہ آپ کے علاقے کی, آپ دونوں علاقوں کی جو ہائی لائٹ ہے وہ ہے انٹرپرینیورشپس. تو انٹرپرینیور عورتوں کے لیے کس طرح سے فائنینشیل انکلوژن بہتر کرنے سے جو ہے حالات بہتر کیے جا سکتے ہیں, وہ آپ ضرور بتائیے. اگلا جو لیول ہے میں اس پہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, اگلا جو ہے وہ ڈیجیٹل لرننگ کے اوپر ہم بات کریں گے.
आप ये देख लीजिए कि इतने जो कम जो हैं औरतें हैं जिनके और ये पाकिस्तान का सर्वे है, ये कहीं दुनिया का और सर्वे नहीं है। तो जब बताते हैं कि मोबाइल फोन और मोबाइल फोन पे जितनी एक्सेस कम है तो लैपटॉप या जो घर में लैपटॉप के अलावा जो दूसरे कंप्यूटर डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं उनमें औरतों की कितनी कम जो है वो शमूलियत होती है। तो अब आप मुझे ये थोड़ा सा इसके ऊपर बात करें कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो कल्चर है, उसको देखते हुए और जो हमारे शदीद किस्म के मौसम है, खासतौर पे गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू और कश्मीर में, किस तरह से ई लर्निंग सूदमंद साबित हो सकती है, किस तरह से हम अगर ई लर्निंग के ऊपर जोर दें या कुछ ऐसे इकदाम करें कि जिसमें हम जो है हम लड़की को पढ़ा सकें और उनको हम ई लर्निंग के थ्रू जो है स्किल सिखा। लास्ट बट नॉट प्लीज जो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है वो टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस का है, जिसमें और उस प्रिवेंशन का है, जिसमें हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जब औरतें इस मैदान में आती हैं, हमें नीडलेस टू से कि किस तरह से उनको करज किया जाता है कि वो एक तो इंटरनेट इस्तेमाल ही ना, हमने आपको बताया कि 80% पाकिस्तानी समझते हैं। हम इंटरनेट पे भी बिल्कुल वैसे ही, एक मेरे बड़े साथी हैं उन्होंने कहा कि हम इंटरनेट पे वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे कि हम अपनी आम सोसाइटी में करते हैं। अगर हम आम सोसाइटी में समझते हैं कि बाहर निकलना निकल के अपनी रास्ता बनाने की कोशिश करती हैं तो उनको बहुत सख्ती से उनसे निपटा जाता है। हमारे सामने मुख्तलिफ केसेस हैं किस तरह से औरतों को FIA ने पूरा एक पाकिस्तान ने इसके बारे में एक लेजिस्लेशन भी बनाई है और FIA में पूरा एक डिपार्टमेंट बनाया गया है जो साइबर हरासमेंट और साइबर क्राइम को जो है डील कर रहा है। और जो उन्होंने हमारे साथ अदाद शुमार शेयर किए वो कहते हैं कि इतनी ज्यादा हमारे पास कॉल्स हैं, इतनी ज्यादा कंप्लेंट्स हैं कि हम हैंडल ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि हर तीसरी लड़की जो है और एक आम औरत से घरेलू औरत एक स्टूडेंट से लेकर इस का शिकार बन रही हैं और वो हमारे पास कंप्लेंट्स लेके आ रही हैं और हमें समझ नहीं आता